بیلاروس کے صدر آج پاکستان پہنچیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف سے ملیں گے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات متوقع۔ پاکستان بیلاروس ٹریڈ روٹ میپ پر دستخط ہوں گے، زراعت، تجارت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے جائیں گے۔ اس سے قبل بیلاروس کے وزیر خارجہ 68 رکنی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچ چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تحریک انصاف احتجاج کی کال ایسے وقت پر دیتی ہے جب اہم بین الاقوامی شخصیات پاکستان آ رہی ہوں۔ احتجاج کی کال ملک کی عزت اور وقار کے خلاف سوچی سمجھی سازش ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں 14 اکتوبر کو چینی وزیر اعظم کا دورہ، 15 اور 16 اکتوبر کو SCO سمٹ سربراہان مملکت کی آمد ہوئی۔ اب بیلاروس کے صدر کا دورہ ہے، خدا را پاکستان کو سیاست پر فوقیت دیں۔ اس طریقے سے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ڈرا کے، دھمکا کے، دھمکیوں سے، اس طرح کی چیزوں سے کوئی، میرا نہیں خیال ان کو اس کا 1% بھی فائدہ ہوگا، لیکن انہیں ٹرائی کرنی تو کر۔ جتنے لوگ آئے تھے وہ اریسٹ ہوئے فیض آباد پہ۔ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے اپنے شہریوں کو جتنا کم تکلیف ہو ہمارے لیے اتنا فائدہ ہے۔ موبائل سروس چل رہی ہے، انٹرنیٹ بند ہوا ہے۔ KP کے گورنمنٹ کے لوگ جو سارا فوکس اس ٹائم اسلام آباد پہ دھاوا بولنے کے لیے کر رہے ہیں، اگر کوئی بندے آ رہے ہیں تو وہ KP سے آ رہے ہیں، اور اگر کوئی پروٹیسٹر آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو فوری طور پہ اریسٹ کیا جائے گا۔ PTI کا احتجاج ناکام، کوئی قافلہ اسلام آباد میں داخل نہ ہو سکا۔ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں، کسی کو بھی شرانگیزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، انتشار کسی بھی صورت قبول نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چوک میں میڈیا سے گفتگو، کہا ڈرا دھمکا کر کچھ نہیں ہونا، فیصل آباد آنے والے تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا، کہا عوام کا تحفظ ہی پہلی ترجیح ہے، موبائل سروس چل رہی ہے، صرف انٹرنیٹ بند ہے۔ KP حکومت کی توجہ کرم کے بجائے اسلام آباد پر دھاوے پر ہے، علی امین گنڈاپور کو صوبے میں امن کے قیام پر توجہ دینی چاہیے۔ حال میں پروٹیسٹ کرنا ہے، پروٹیسٹ کس چیز کے خلاف ہے؟ صرف اس چیز کا کہ ہمارے لیڈر کو چھوڑو، تو وہ آپ عدالتوں سے رجوع کریں، یہاں جو آئے گا وہ گرفتار بھی ہوگا اور سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کسی کو شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امن امان ہماری ذمہ داری ہے، اس کو برقرار رکھنا، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو جو ہے وہ یہاں پہ آئیڈیل رکھنا، اور جو لشکر کشی کرنے آ رہے ہیں، جن کی آپس میں لڑائی ہے، کلیمہ گروپ ہے، بشرا گروپ، اور آپس میں جو لڑ رہے ہیں، یہ سیاسی انتشار جو پھیلا رہے ہیں، یہ انہوں نے پہلے ملک میں انتشار پھیلایا، اب ان کی اپنی جماعت جو ہے وہ انتشار کا شکار ہے۔ PTI کے رہنما گرفتاریوں کے لیے خود رابطے کر رہے ہیں، اسلام آباد کے راستے کھلے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ بانی کی رہائی نہیں چاہتے، انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو اپنے صوبے میں کریں، انتشار پھیلانے والے گرفتار ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اسلام آباد کے مختلف مقامات کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا لشکر کشی کرنے والے کرم میں صورتحال کو بہتر کریں، اکانومی کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ PTI کے جو لیڈران ہیں وہ غالباً چاہتے ہی نہیں کہ خان صاحب باہر آئیں۔ وہ کہاں گیا جلسہ؟ ہم تو جس جانب دیکھتے ہیں ہر لیڈر کی طرف سے یہی آواز آتی ہے کہ مجھے اریسٹ کر لو، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں بھائی مجھے اریسٹ کر لو۔ وہ لاہور میں ہمارے بڑے بڑے لیڈران وہ کہاں ہیں بھائی؟ PTI بے نقاب ہو چکی، پنجاب میں کوئی باہر نہیں نکلا، PTI کا شراسہ بکھر چکا ہے، یہ نہیں چاہتے بانی کی صلح صفائی ہو۔ وفاقی وزیر مصدق ملک کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعلیٰ KP کو اپنے صوبے کا کوئی خیال نہیں، PTI کے رہنما خود گرفتار ہونے کے لیے کالز کر رہے ہیں۔ پنجاب میں PTI کے بڑے لیڈر کہاں ہیں؟ حکومت کی ترجیح عوام کے مسائل کا حل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس، تحریک انصاف کے احتجاج، سیاسی صورتحال اور پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات پر غور۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے شرکت کی۔ شہباز شریف کی پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے رکھی ہے۔
اپوزیشن کے احتجاج سے وفاق کو یومیہ 190 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام کے نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں وزارت خزانہ نے نقصانات سے متعلق رپورٹ تیار کی ہے۔ برآمدات میں کمی سے یومیہ 26 ارب اور جی ڈی پی کا 144 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ غیر ملکی سرمایہ کاری متاثر ہونے سے 3 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔ صوبوں کا نقصان اس سے زیادہ ہے۔ احتجاج سے پہلے ہی پی ٹی آئی کے اختلافات، بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ کے پی الیمین گناپور میں طلق کلامی، سخت جملوں کا تبادلہ۔ بشرا بی بی پشاور سے احتجاج کو لیڈ کرنے کے لیے بازد ہیں، الیمین گناپور کی مخالفت، کہا بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنان کی بارات کی شکل میں اسلام آباد جانے کی کوشش، پولیس نے سرگودا روڈ سے 20 کارکنان کو حراست میں لے لیا۔ کارکن پھولوں سے سجی گاڑیوں میں سوار تھے۔ قافلے میں شامل 11 جیپیں، 22 کاریں اور بسوں کو قبضے میں لے لیا گیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے۔ ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے معمول کے مطابق کھلیں گے، نوٹیفکیشن جاری۔ یہ جو ناٹک ہے، ان کا جو فساد ہے، یہ ناکام ہوگا اور اس کے بعد صورتحال معمول پہ آ جائے گی۔ 9 مئی کے بعد اس گروہ سے کسی خیر کی توقع رکھنا اتنا بڑا رسک ہے کہ اسے نہیں لیا جا سکتا۔ خان صاحب کی گرفتاری کسی انتظامی آرڈر کے تحت نہیں کی گئی۔ اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، آپ اپنی بے گناہی عدالت میں صاف طور پہ پیش کریں۔ ان کی پوری وکلا کی ٹیم مسلسل ان کیسز کے ٹرائل میں التوا کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے تمام ناٹک ناکام ہو گئے، یہ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، صورتحال معمول پر آ جائے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں کہ حکومت نے ہمیشہ ان کے ساتھ نرمی دکھائی، سانحہ 9 مئی کے بعد اس گروہ سے خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کو رہائی نہیں دے سکتی، رہائی کا واحد راستہ عدالتی اور قانونی چارہ جوئی ہے۔ ملک میں ایسا کوئی نظام نہیں کہ آپ کو ماورائے قانون معاف کر دیں۔ نئی ہماری انقلابی باجی تھی بشرا باجی، وہ بھی قوم کو جاگنے کا خطاب دے کے خود سوئی پڑی ہیں۔ بیان آیا ہے کہ جی ان کی طبیعت خراب ہے، انقلاب رستے میں رہ جائے گا کہیں۔ بغاوت کے سرغنہ کے بچے جو ہیں وہ بھی شرکت نہیں کر سکتے۔ فائنل کال، جہاد مارچ، اس میں وہ دیندار خود شامل ہو رہی ہے، نہ ان کا شوہر شامل ہو رہا، نہ ان کے سابقہ اور موجودہ کوئی بچے شامل ہو رہے ہیں۔ انقلاب لانے والی ابھی تک سو رہے ہیں، گنڈا پور یاد رکھیں، اس بار آپ نے واپس نہیں جانا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا کہ کیا بغاوت کے سرغنوں کے بچے انقلاب کا حصہ نہیں بن سکتے؟ عوام فتنہ فساد کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ بشرا بی بی کی باتوں نے دوست ملک کے ساتھ تعلقات کو داؤ پر لگایا۔ پنجاب کے عوام کا شکریہ، فرنچائز پی ٹی آئی کا دیوالیہ ہو گیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں پنجاب کے عوام ترقی کے ساتھ ہیں۔ جیل میں بند فتنہ پہلے ملک لوٹنے پر لگا رہا، اب فساد پھیلانے پر تلا ہے۔ عوام نے فتنہ اور فساد چھوڑ دیا، آج کے بعد انقلاب کا تماشا تو بند ہوگا۔ 9 لاکھ لوگ کدھر ہے؟ آپ کو کئی ہزار نظر نہیں آئیں گے، تو اسی حساب سے لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور مسترد کر دیا کہ وہی شرپسند ٹولہ جن کی سیاست کا بنیاد اور بیس بھی یہ ہے کہ کس طریقے سے افراتفری پلا دیا جائے۔ ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔
عوام نے پی ٹی آئی کے احتجاج کو مسترد کر دیا. شرپسند ٹولے کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہے. وفاقی وزیر امیر مقام کی پریس کانفرنس. کہا احتجاج کی سیاست سے عوام اور تاجر دونوں پریشان ہیں. صوبے میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے. کرم میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ کی توجہ ہی نہیں. صوبے کے سرکاری وسائل احتجاج کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. کال تھی یا جو انہوں نے بہت بلند بانگ دعوے کیے ہوئے تھے وہ سارے ڈیفیوز ہو چکے ہیں. خان صاحب کو چاہیے کہ قانونی طور پر اپنے مسئلے جو ہیں حل کریں. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. جو یہ نا امیدی کی ایک سوچ پھیلا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے. ہم سب کے لیے پاکستان اہم ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مذاکرات کی حامی رہی. سندھ کے وزیر ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی این آر او چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا طرز سیاست ٹھیک نہیں. بانی کے وکلا کیس لڑنے کی بجائے سیاست کر رہے ہیں. ان کی رہائی احتجاج سے نہیں عدالتوں سے ہوگی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ناصر حسین شاہ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پرامن احتجاج کی حمایت کرتی ہے. شہر قائد سے اچھی خبریں آتی ہیں. ملک پر چند لوگ قابض ہیں. عوام کو ان کا حق نہیں ملتا. جاگیرداروں اور وڈیروں نے صرف 4 ارب روپے کا ٹیکس دیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا نشتر پاک میں تقریب سے خطاب. کہا طلبہ کو پڑھائیں گے اور آگے بڑھائیں گے. کروڑوں افراد کے لیے تعلیم کے مواقع نہیں. سرمایہ دارانہ ذہنیت کے حامل افراد پارلیمنٹ میں غریب اور متوسط افراد کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اسموگ لوٹ آئی. لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے دیگر شہر نشانے پر. ہوا میں آلودگی کی شرح میں اضافہ. سینے اور سانس کی تکلیف میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ. اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات بھی جاری. انتظامیہ کو ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. اور کراچی میں رنگا رنگ سندھ کرافٹ فیسٹیول اختتام پذیر. متحدہ عرب امارات کے قومی دن کی مناسبت سے پورٹ برینڈ میں تقریب ہوئی. یو اے ای کے قونصل جنرل بخیت عتیق الرومیتی کی خصوصی شرکت. شہریوں نے یو اے ای کی ثقافت میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا.